اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq. اور آج میرا جو اسٹیمڈ پینل آف گیسٹ ہیں ان میں سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا ہمارے ساتھی جو ہمارے ساتھ شو پہ کئی دفعہ پہلے بھی آ چکے ہیں, دانیال عبداللہ بھائی جو کہ پالیسی ریسرچر ہے اور ایم فل کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. دانیال بھائی ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو. بڑا اچھا لگا آپ واپس آئے. اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس موجود ہیں علی ای, جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ماشاءاللہ انہوں نے ایک بڑا زبردست ویڈیو ریسنٹلی ریلیز کیا جو بہت وائرل بھی ہوا ہے, ایکسپلیننگ دا ہول آئیڈیا بیہائنڈ جوائے لینڈ. علی بھائی ویلکم ٹو دا پروگرام. جزاک اللہ خیر. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک. الحمدللہ. آپ کا ویڈیو ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں وہ بڑا ٹاپ پہ گیا ہے اور بہت کریٹیولی آپ نے اس کو بنایا ہے, اور آپ کے ساتھ جو میڈیا بوائز ہیں انہوں نے جو اس میں رول پلے کیا ہے, خاص طور پہ حمزہ جو انہوں نے ایک غافل انسان کا رول پلے کیا ہے, تو یقیناً تاریخ میں لکھا جائے گا. اور ہمارے مزمل بھائی بھی اس میں فیچر ہوئے ہیں جو کہ عربک گائیڈ ہیں ماشاءاللہ, وہ عربی پڑھاتے ہیں اور الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنی جہالت کا اظہار کیا ہے. تو الحمدللہ بہت اچھا رہا جی. اور میں نے دیکھا بہت سرکلز میں وہ ویڈیو شیئر ہوا ہے, اینڈ alhamdulillah I saw that a lot of celebrities also shared it, they endorsed it, and I would say it's the voice of people. A lot of people out there, they do feel certain kind of that feeling, لیکن ان کو شاید کوئی آواز نہیں مل رہی ہوتی یا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوتا, so they whenever they see something جو کہ ان کے جذبات کی عکاسی کرتا ہو, they immediately share it. صحیح بات. اینڈ آئی تھنک وہ جو اس کے اندر ہیومر کا ایلیمنٹ ہے وہ بھی ایڈ کرنا, پلس فیکچولی ایکوریٹ ہونا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک ویڈیو کو بہت اوپر لے کے جاتی ہیں. سب سے بڑی بات جو آپ نے کہی کہ آپ عوام کو ریپرزینٹ کریں نا, تو پھر آپ کو پاپولیرٹی ملتی ہے, یعنی جو بھی آپ نے کام کیا ہوتا ہے اس کو لوگوں سے پذیرائی ملتی ہے, کیونکہ آپ بیسکلی اس 95-96% طبقے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو کہ ایکچولی نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کا بھی کانٹینٹ ایسا ہو جو کہ ہمارے جو دینی اقدار ہیں ان کے خلاف ہو. اس کے ساتھ میرے ساتھ ہمارے جرمن کورسپونڈنٹ عمر تارڑ بھائی بھی موجود ہیں, جو کہ آج تھوڑے سے شرمندہ ہیں کہ جرمنی جو ہے وہ اس LGBTQ ریس میں جو ہے وہ سب سے آگے ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو عمر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, شکر اللہ کا. آپ کا سر جو ہے وہ شرم سے کبھی جھکتا ہے کہ جرمنی کو دیکھتے ہوئے؟ بالکل بھی نہیں, کیونکہ جرمنی سے میری وہ ایسوسیشن نہیں ہے. میں تو اصل میں مسلمان ہوں, اللہ کا بندہ ہوں. اصل ایسوسیشن, اصل آئیڈینٹی, پہچان تو یہ ہے. جرمنی سے اور سینسز میں ہے ایسوسیشن. ویسے ٹیکنیکلی ہم سارے ہی جو ہے نا, چاہے جرمن ہو یا پاکستانی, ہم سارے اللہ کے بندے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سب کو ہی اللہ نے پیدا کیا ہے, اور ہمیں جس طرح اپنے لیے کوئی چیز اچھی لگتی ہے ان کے لیے بھی اچھی لگتی ہے. تو اگر ہمیں اپنے لیے دین پسند ہے, اسلام پسند ہے, تو ان کے لیے بھی پسند ہے. تو آئی تھنک دس شوڈ بی موٹیویشن فار اینی بڈی ہو ہیلز فرام جرمنی, کہ وہ جو ہے وہ اپنی دعوت اسلام جو ہے وہ جاری رکھے. آپ نے حق اور سچ بات کہی. میں ہمیشہ ایسے کہتا ہوں, اور بات ہے آپ نوٹس کم کرتے, تو اس لیے میرا نام بھی راجہ ضیاء ماشاءاللہ. سو گائز آج ہم اسٹریٹ ہوئے جائیں گے سب سے پہلے اپنا بریک دی آئی سیگمنٹ میں, اور بریک دی آئی سیگمنٹ میں ہمارے پاس ایک بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو ہے. لیٹس ہیو اے لک. میرے حساب سے کیونکہ میں نے لکھی ہے فلم اور ڈائریکٹ کیا, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا. یہ سائم صادق صاحب ہیں جو کہ جوائے لینڈ کے یہ ایک رائٹر ڈائریکٹر کہانی, ایک خاندان کی کہانی ہے. مجھے اس میں بہت طرح سے اپنا خاندان نظر آتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے یا کوئی بھی پاکستانی دیکھے گا تو آئی تھنک اس کو اس فلم میں اپنے خاندان کی جھلکیاں, اپنے بہن بھائیوں کے, اپنے ابو کی جھلکیاں نظر آئیں گی. تو معاشرتی اقدار کے حوالے سے تو میرا خیال ہے اس سے اچھی شاید ہمارے خاندانی سسٹم کی عکاسی کسی فلم نے شاید نہ کی ہو. لیکن ہاں ایک چیز اس میں یہ ضرور ہے کہ جہاں اس فلم میں, تو وہ کہہ رہے تھے مجھے اپنا خاندان نظر آتا ہے, مجھے اپنے بہن بھائی نظر آتے ہیں, مجھے ابو یاد آتے ہیں, مطلب یہ ہم سب کے خاندان کی عکاسی, سب کیسے, اور اس سے اچھی شاید عکاسی کسی نے نہ کی ہو. اچھا دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ کون سا خاندان ہے پاکستان کا جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور کون سے ابو ہیں جو آپ کو یاد آ رہے ہیں؟ مطلب یہ بڑی عجیب بات ہے. اور آئی تھنک دس انٹرسٹنگلی انف لیڈز اس ٹو دا اسٹوری آف دا فلم اٹ سیلف, کیونکہ ہم جو سمجھ رہے تھے نا, اب تو خیر فلم ریلیز ہونے کو چلی گئی ہے, تو پوائنٹ از کہ اب جو اسٹوری سامنے آ رہی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے جو ہم پہلے سمجھتے تھے. ایکچوئل جو اسٹوری ابھی ہے اس میں یہ جو دو بھائی ہیں جن کی اسٹوری ہے, بیسکلی دو بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں. ایک چھوٹا بھائی جو ہے اس کا نام حیدر ہے, بڑے کا نام کلیم ہے, اور دونوں جو ہے وہ میرڈ ہیں. چھوٹا بھائی حیدر جو ہے وہ بیسکلی امپورٹنٹ ہے, وہ اس کے بچے نہیں ہو سکتے, اور وہ اپنی وائف کو اس طرح سے اس کے جو تعلقات ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتا. بڑا بھائی جو ہے اس کی 4 بیٹیاں ہیں اور اس کے اپنے مسئلے چل رہے ہیں. اچھا ابا جان جو ہیں وہ ویل چیئر پہ ہیں, امی کی وفات ہو چکی ہے, اور یہ جو حیدر چھوٹا بھائی ہے obviously because he is unable to fulfill his duties with his wife, وہ اب جو ہے نا تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہا ہے, اس کی وائف بھی اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے. وہ جو ہے جا کے اپنا
ایک ڈانس گروپ کو جوائن کرتا ہے, ایروٹک ڈانس گروپ کو جوائن کرتا ہے. وہاں جا کے بیبا نامی ایک ٹرانسجینڈر وومن سے, جس کو ہم ایکچولی ایک مرد ہے, بایولوجیکل میل ہے, اس سے اس کو جی ہو جاتی ہے محبت. اور وہاں پہ وہ اس کے سب اوپر ایڈوانسمنٹ کرتا ہے, اس کے ساتھ پیار کی باتیں کرتا ہے. کچھ اس میں سینز ان اپروپریٹ تھے, کچھ اس میں آپ کہہ لو کہ ڈائلاگز ان اپروپریٹ تھے. 8 منٹ کا ٹوٹل کچھ اس میں سے سینسر ہوا ہے. یعنی جب یہ سینسر بورڈ میں گئی ہے ابھی دوبارہ سے سیکنڈ تھرڈ ٹائم, پتہ نہیں کتنی دفعہ جا چکی ہے, تو ابھی اس میں سے 8 منٹ کا کلپ مائنس ان نے کیا ہے. اچھا, یہ وہاں پہ ان کا ایک لو اسٹوری چل رہی ہے, لیکن وہ جو بیبا ہے وہ اس کے ایڈوانسز کو پہلے تو شروع میں وہ کہتا ہے, لیکن پھر وہ اینڈ میں اس کو نا کائنڈ آف پٹ آف کر دیتا ہے کہ تم تو اپنی بیوی کو جو ہے نا وہ کسی طرح سے سیٹسفائی نہیں کر پائے, تو تم میرے ساتھ کیا کرو گے. تو وہ اس کو دھتکار دیتا ہے, اس کو مار پٹواتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یعنی کہ وہ اس کا ایک لو لاسٹ ہے, یعنی یہ اپنی محبت میں بڑا سنسیئر تھا, لیکن وہاں سے وہ ریسیپروکیٹ اس طرح نہیں ہوئی. ان دا مین ٹائم انا للہ, یہ جو اس کی بیوی ہے حیدر کی جو وائف ہوتی ہے, یہ جا کے اس کے بھائی کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں پریگننٹ ہو جاتی ہے. تو ایک سین دکھاتے ہیں جہاں پہ وہ جو ہے وہ اپنی کھڑکی سے باہر نا ایک مرد کو بہت ان اپروپریٹ کچھ چیزیں کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے, اور وہ اس پہ اس کے لسٹفل ڈیزائرز جو ہیں وہ پرووک ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ یہ چیز دیکھتے ہوئے جو بڑا بھائی ہے, یعنی آئی ایم سوری فار بینگ ایکسپلسٹ, اور یہ شو کے اوپر ہم ریٹنگ بھی لگا دیں گے کہ یہ 18 سے اوپر کے لیے ان کے لیے نہیں ہے. تو جو بڑا بھائی ہے وہ بیسکلی جب اس کو دیکھتا ہے یہ حرکتیں کرتے ہوئے, تو وہ اس پہ خود ایڈوانس کرتا ہے, اینڈ دے اینڈ اپ سلیپنگ ٹوگیدر, اور وہ اس کے رزلٹ میں پریگننٹ ہو جاتی ہے. اف دیٹ وازنٹ بیڈ انف, ابا جان جو ویل چیئر پہ ہیں ان کی تیمارداری کے لیے, ان کا خیال رکھنے کے لیے ایک ہمسائے میں سے خاتون آتی ہیں, اینڈ ابا جان اینڈز اپ سلیپنگ ود ہر. اچھا جی, تو یہ سیکشل ریبیلین ہے نا سر, یہ تو سیکشل ریبیلین دکھا رہے ہیں نا. یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے, یہ تمہارے بہن بھائیوں کی کہانی ہے, یہ تو میرے ابو کی کہانی, یہ کہہ رہے ہیں نا یار. تو یہ کون سے ابو ہیں بھائی, یہ کون سے بہن بھائی ہیں, یہ کیا بات کر رہے ہو آپ, یہ کون سا, یہ یعنی پاکستان کا 1% ہے جس کی عکاسی آپ کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ دکھا ایسے رہے ہیں جیسے یہ بالکل نارمل ہے. اور سب سے ورسٹ کیس یہ جس پہ ہم نے بات کی تھی وہ یہ تھا کہ آپ, یعنی دیکھو نا, آپ نے کوئی غلط چیز بھی دکھائی ہے نا, آپ اصل بات یہ ہوتی ہے آپ کس کانٹیکس میں دکھا رہے ہیں. ایٹ دی اینڈ پتہ کیا ہوگا, یعنی مورل آف دا اسٹوری کیا ہے, اٹس اے میسڈ اپ مووی, اٹس ٹوٹلی میسڈ اپ, ٹوٹلی آپ کہہ لیں بائی دا ٹائم یو ول فنش واچنگ اٹ آپ کو لگے گا کہ یار آئی مین ایک بہت ڈپریسنگ سی فیلنگ انسان کے دل میں آ جاتی ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ جہاں پہ آپ نے جو ہیرو بنایا نا وہ حیدر کو بنایا, حیدر از دا سینٹرل کیریکٹر. حیدر حالانکہ اس کی وائف جو ہے وہ لسٹ میں اس نے یہ حرکت کی ہے, ابا جان جو ہیں انہوں نے بھی لسٹ میں حرکت کی ہے, لیکن حیدر کو ٹرو لو ہوا تھا جو پورا نہیں ہوا. سمجھا رہی ہے آپ کو میری بات, دیٹس دا باٹم لائن. حیدر کو ٹرو لو ہوا تھا, وہ سچی محبت میں گیا تھا, دھتکار دیا گیا, لو لاسٹ ہوا نا, لیکن وہ لو تھا. حالانکہ یہ شادی شدہ مرد تھا جو کہ ایکچولی اپنے خواہشات کو پورا کرنے کہیں اور جا رہا تھا, اور ٹرائی کر رہا تھا ٹو ہیو اے ڈفرنٹ ٹائپ آف ریلیشن شپ. اور وہ اس کا جب پورا نہیں ہوا تو اصل میں تو اینڈ میں ہیرو وہ بن گیا کہ دیکھو میری تو بیوی بھی چلی گئی, میرا تو وہ بھی چلا گیا, میں کہاں آ گیا. تو ایٹ دی اینڈ یو اینڈ اپ ایمپتھائزنگ ود دس پرسن اینڈ یو تھنک یو نو واٹ, اصل میں تو سچی محبت اس کی تھی, باقی سارے جو اس کو روک رہے تھے یا اس کو سنب کر رہے تھے یا اس کو کرٹیسائز کر رہے تھے, ان ساروں کا مسئلہ تھا, سارے وہ لوگ غلط کام کر رہے تھے. تو اب دیکھیں دس از دا بیسک اسٹوری اینڈ دا پلاٹ. اس کی بیس پہ آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ فلم جو ہے یہ پاکستان کے میں جو ہے نا ریلیز ہونی چاہیے اور گھر گھر کی کہانی